अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक अजीम ज़िक्र के फ़ज़ाइल सुनने जा रहे हैं। जी हाँ, वो ज़िक्र है ला हौल वला। ये ज़िक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत का ख़जाना करार दिया है और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में इसकी बहुत ही फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए हैं। अब आइएगा, 6 ऐसे ख़ास फ़ज़ाइल आपके खिदमत में मैं पेश कर रही हूँ। आइए अब हम इसके 6 बड़े फ़ज़ाइल हदीस के साथ सुनते हैं। देखिएगा, पहला फ़ायदा नंबर 1, जन्नत का ख़जाना। हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसरत से लाहौल पढ़ने यानी कसरत से लाहौल पढ़ा करो, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। सही बुखारी के अंदर ये हवाला मौजूद है और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं, ये कलमा जन्नत के ख़जानों में से है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। फतवाए रिजविया और जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 478 पर भी यह हवाला मौजूद है। फ़ायदा नंबर 2 आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, गुनाहों से बचाओ। हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौल वला, ये गुनाहों से बचने का दुआ है, यानी इसको पढ़ने से गुनाह से इंसान बच जाता है। मुस्नद अहमद के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं, ये कलमा बंदे को गुनाहों से बचाता है और अल्लाह की मदद उस बंदे को मिलती है और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको चाहिए कि अगर आप परेशान हैं, किसी गम में हैं, टेंशन में हैं, माली मुश्किलात है, तो आपको ला हौल पढ़ना चाहिए। फ़ायदा नंबर 3 इसका क्या है, देखिएगा, आपकी खिदमत में रख रही हूँ, गम और तंग दस्ती का इलाज। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत कैस बिन अबी हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला हौल वला पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसके 99 गम दूर फरमाता है, जिनमें सबसे छोटा गम माना गया है फ़िक्र को। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे छोटा गम है फ़िक्र और उससे बड़ी बड़ी मुसीबतें ला हौल पढ़ने से मिट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तिबरानी अल औसत के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आला हज़रत इस पर क्या कह रहे हैं, देखिएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, ला हौल गम और मुसीबतों को का तोड़ है। ये ज़िक्र गैब को गना यानी गरीब को गनी कर देता है, गैब से मददें आती हैं उसके लिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इन बातों को आप ज़रूर सुने और इन पर अमल भी करें। ये हदीसें बहुत प्यारी हदीसें हैं। फ़ायदा नंबर 4, बीमारियों से शिफा। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौल वला पढ़ा करो, इसमें 99 बीमारियों से शिफा है, जिनमें सबसे छोटी बीमारी फ़िक्र है। साहिबुल ईमान अल बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 427 पर भी हवाला मौजूद है। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आला हज़रत फरमाते हैं, ये कलमा जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए बड़ा इलाज है। फतवाए रिजविया के अंदर भी ये हवाला मौजूद है, जिल्द नंबर 23 और सफ़ा नंबर 278 पर आला हज़रत फरमा रहे हैं। फ़ायदा नंबर 5 इसका क्या है, देखिएगा, आपकी खिदमत में मैं रख रही हूँ, शैतान से हिफाजत। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ला हौल पढ़ता है और जो ला हौल वला कहता है, शैतान कहता है, आज ये बंदा मुझसे बच गया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो बंदा या बंदी, ख़वातीन हज़रात या मर्द हज़रात ला हौल कसरत से पढ़ते हैं तो शैतान उससे दूर भागता है
اور جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تو مجھ سے بچ گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کلمہ شیطان کے وسوسے دفع کرتا ہے اور ایمان کو محفوظ کرتا ہے، ایمان کو تازہ رکھتا ہے، ایمان اس کا قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان کلموں کو اور ان دعاؤں کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے گا فائدہ نمبر اس کا 6 آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں۔ فائدہ نمبر 6 اس کا یہ ہے دعا کی قبولیت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت اس پر کیا فرماتے ہیں دیکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ ہے اور بندے کی دعائیں عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، دنیا بھی اور آخرت کی بھی۔ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 411 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم نے آج سیکھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے 6 بڑے فائدے کے بارے میں، اور اس کے کیا فائدے ہیں دیکھیے گا۔ فائدے اس کے یہ ہیں، پہلے نمبر پر جنت کا خزانہ ہے، اور دوسرے نمبر پر گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یہ، اور تیسرے نمبر پر غم اور فکر کا علاج ہے یہ، چوتھے نمبر پر بیماریوں سے شفا ہے یہ، نمبر 5 شیطان سے حفاظت ہے۔ اگر جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے شیطان سے اس کی حفاظت رہتی ہے، اور نمبر 6 دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یہ، اپنی ہر حاجت اس کے ذریعے آپ پوری کرا سکتے ہیں۔ جو آپ کو دعا ناممکن لگ رہی ہیں، ان دعاؤں جو پریشانیاں ہیں آپ کی اور آپ کی حاجتیں ناممکن لگ رہی ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ کو کثرت سے لا حول پڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان فضائلوں کو اپنی کتاب میں وضع فرمایا ہے اور ہمیں تاکید فرمائی کہ کثرت سے یہ کلمہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا کے اور آخرت کی مصیبتیں دور ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو غم نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے دل میں جو ہے اتنا سکون بھر دیتا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، پریشانی ہونے کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذکر کی کثرت کرنے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کوئی ناگہاں تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ گئی ہے، آپ بہت ٹینشن میں ہیں اور دل جوئی کرنے کو کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور آپ بالکل اکیلے پڑ گئے ہیں، آپ بہت مغموم رہ رہے ہیں، آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں ہر چیز کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے گا جیسے کہ آپ کے اولاد نہیں ہیں، ٹینشن میں ہیں، تب بھی اس کا ہر وقت ورد کریں۔ آپ کو دولت نہیں ہے، ٹینشن میں ہیں، تب بھی اس کا ورد کریں۔ آپ کی جاب نہیں ہے، جاب کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، تب بھی اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اور آپ کا گھر نہیں ہے، پریشان ہیں، تو تب بھی آپ اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اور اگر آپ کوئی گناہوں میں پھنس چکے ہیں، تب بھی آپ اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اور آپ اگر پیسے کمانے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی، تب بھی اس کا ورد کریں۔ اور شرط یہ ہے کہ آپ درود پاک شروع میں اور آخر میں ضرور لگا لیا کریں، کیونکہ بغیر درود پاک کے کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے اول میں اور آخر میں درود پاک کا ورد ضرور کیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد ہوں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دونوں کو اجازت ہے، مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین حضرات بھی پڑھ سکتی ہیں،
لیکن ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بغیر نماز کے کوئی وظیفہ مکمل نہیں۔ آپ نماز کی بھی پابندی کریں، نماز کی بھی اہتمام کریں، نماز بھی ٹائم پر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ لاحول پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں گے اور ایسا لگے گا کہ ہمیں تو کوئی پریشانی تھی ہی نہیں، اتنا دل اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا مطمئن کر دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کوئی ناگہاں پریشانی آ پڑی ہے، مشکلیں بلائیں دنیا کی رد نہیں ہو رہی، تو آپ کو چاہیے کہ لاحول کی کثرت کریں، اور اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سنور جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کومنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ اس کا ویڈیو بنا کر ہم جواب دے سکیں۔ اب میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ و بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔